بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے محترم، میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو ایسے ہی خوشحال رکھے۔ سب سے پہلے تو آپ سبھی کو یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا پہلا روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ اس کی سحری، اس کی افطار اور اس میں جاگنا، اس کی تراویح سب آپ کو مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ پیارے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے پھر ہماری زندگی میں یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرما دیا، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں آقا فرماتے ہیں کہ جس کی زندگی میں اگر رمضان کا مہینہ آئے اور اس کی بخشش نہ ہو جائے تو بڑا کم نصیب ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے میں اللہ کی رحمت بہت قریب ہو کر اپنے بندوں کو پکارتی ہے۔ کیا ہر رات میں، اس مہینے کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پکارتی ہے؟ کیا کوئی ہے ایسا اللہ کا بندہ جو اپنی بخشش چاہے اور اس کی بخشش کو اس کو دے دیا جائے، یعنی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا جائے؟ کیا کوئی بندہ ایسا ہے جو رزق چاہے اور اس کو خوب رزق دیا جائے؟ کیا کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور جس کو معاف کر دیا جائے؟ تو پیارے، یہ مبارک مہینہ ہم کو پھر سے ملا ہے، بڑی برکتیں اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہم جتنی نیکیاں کر لیں اتنی کم ہی کم ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ہر نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرضوں کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ تبارک و تعالی ہم کو عطا فرماتا ہے۔ اس نیکی میں، اس مبارک مہینے میں ہم اگر اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو پروردگار ہمیں اور مہینوں میں 70 روپے خرچ کرنے کے برابر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو پروردگار اور مہینوں میں 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر کا ثواب ہم کو عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے، اس کی عظمتیں اور برکتیں بے شمار ہیں۔ دوستو، رمضان ایک بھٹی کی طرح ہے۔ جیسے زنگ لگے لوہے کو ہم بھٹی میں رکھ کر اور اس میں آگ جلا کر اس کی زنگ کو صاف کر دیتے ہیں، وہ بالکل نیا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جب رمضان کے مہینے میں گنہگار جب داخل ہوتے ہیں تو پروردگار عالم اس مبارک مہینے کی برکت سے کبھی ان کے سحری میں بیدار ہونے کے صدقے، کبھی افطاری کا انتظار کرنے کے صدقے، تو کبھی روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے صدقے میں پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیارے، اور یہ مہینہ اتنی برکتوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے کہ جب اس مہینے میں کوئی نیکی کریں یا اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں تو پروردگار عالم ہر نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر اور ہر صدقے کا ثواب 1 روپے کا ثواب پروردگار 70 روپے کے برابر ہمیں عطا فرماتا ہے۔ ہم اپنی زکوٰۃ یا اپنی خیرات، صدقات وغیرہ اسی مہینے میں نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس مہینے میں جب ہم نکالتے ہیں تو پروردگار عالم ہمیں اور زیادہ ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم اپنے صدقات وغیرہ نکالنا چاہیں اور اگر کسی کے حق کو اس کے حق تک پہنچانا چاہیں تو سب سے بہتر جو مہینہ ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ ہم اس مہینے میں اپنے مدارس، اپنی مساجدیں، اپنی خانقاہیں، اپنے پڑوسی غریب مسکین ان تمام کا خیال رکھیں اور اس مہینے میں ان کے حق کو ان تک پہنچائیں۔ اگر ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے تعلقات میں، ہمارے پڑوس میں کوئی غریب ہے یا کوئی پریشان حال ہے، ہم اس مہینے میں ضرور کہ بلکہ اس مہینے کے الگ بھی ان کی پریشانیوں کو دور کریں۔ اپنی زکوٰۃ، خیرات ان کے جس کا حق ہے وہ اس تک پہنچائیں، کیونکہ پیارے، ہمارے پاس جو مال ہے اس مال میں سے 40واں حصہ وہ ہمارا نہیں بلکہ وہ ہمارے غریب بھائیوں کا ہے جن کو اللہ نے مال نہیں دیا۔ وہ بھی تو انسان ہیں جن کو مال نہیں دیا اور وہ بھی اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ پروردگار نے ہمیں اس لائق کیا کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں یا کسی کے کام آ سکیں یا کسی پریشانی میں اس کی پریشانی کو ہم دور کر سکیں، تو ہم کریں۔ جو اللہ نے ہم کو مال دیا ہے تو ہم اس مال کے ذریعے نیکیاں کمائیں، اچھے اعمال کریں۔ ایک مرتبہ
حضرت ملک الموت علیہ السلام ایک بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے غلام آیا اور غلام نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو ملک الموت بولے کہ بادشاہ سے ملنا ہے۔ تو بادشاہ نے، غلام نے کہا کہ بادشاہ تم جیسے بھکاری کو بھیک دینے کے لیے باہر گیا ہوا ہے۔ آپ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، انسانی شکل میں تھے۔ ملک الموت اندر تشریف لائے اور بادشاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ اندر موجود تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ میں ملک الموت ہوں اور آج تیری موت کا دن آیا ہے۔ جب یہ سنا بادشاہ نے تو بادشاہ تھر تھر کانپنے لگا، ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اگر مجھے آج کی مہلت مل جائے تو بڑا احسان ہوگا۔ تو ملک الموت کہتے ہیں کہ تیری موت کا وقت جب آ جائے گا تیری روح نکال لی جائے گی، مجھے اس گھڑی کا انتظار ہے۔ اتنی دیر میں بادشاہ نے اپنا سارا مال، روپیہ پیسہ، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، سب کا سب مال اپنے آگے ڈلوا کر ایک ڈھیر لگوا دیا، سمجھے؟ اور اس مال سے کہتا ہے بادشاہ کہ مال، تو نے مجھے اپنی محبت میں گرفتار رکھا، اگر تو نے اپنی محبت میں مجھے گرفتار نہ رکھا ہوتا تو آج میں اللہ سے محبت کرتا اور میں اللہ کا خاص بندہ ہوتا۔ تو اس مال کو اللہ نے زبان دی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس مال سے آواز آئی، اے بے وقوف انسان، تو نے مجھ سے محبت کی، یہ تیری غلطی ہے۔ تو اللہ سے محبت کرتا اور اگر مجھے اللہ کی محبت میں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا تو جنت دلانے کے لیے میں ہی کافی تھا۔ تو پیارے، وہ مال کو اللہ نے زبان دی اور اس مال سے یہ آواز آئی